بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے بحث تعارض، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم سورہ حمار کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فلما تعارض هذا كله وانسد باب الترجیح وجب تقریر كل واحد من التوضی والماء على اصله فقیل ان الماء عرف طاهرا في الاصل فلا يتنجس به ما كان طاهرا فوجب استعمال الطاهر والتوضی به والآدمی لما كان في الاصل محدثا بقي كذلك ولم يزل به الحدث للتعارض فوجب ضم التيمم إليه ولا يقال إن الماء كان في الأصل مطهرا فما الاحتياج إلى ضم التيمم لأننا نقول لو أبقينا الماء مطهرا لفات أصل الآدمي وهو الحدث فلم يكن تقرير الأصول بل تقرير الماء فقط ولا يقال إن المبيح والمحرم إذا تعارض ترجح المحرم فيجب أن يترجح المحرم ولا يفضي إلى الشك لأننا نقول إن هذا الترجيح كان للاحتياط والاحتياط ها هنا في جعله مشكوكا ليتوضأ به ويتيمم وسمي أي سور الحمار مشكوكا لهذا أي لجعل التعارض لا لأن يعني به الجهل أي لا يعني به أن حكمه مجهول ليكون من قبيل لا أدري بل حكمه معلوم وهو وجوب التوضي وضم التيمم إليه۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ جب ان سب میں تعارض واقع ہو گیا اور ترجیح کا دروازہ بند ہو گیا تو واجب ہے وضو اور ماء میں سے ہر ایک کو اس کے اصل پر برقرار رکھنا۔ یہ کہا جائے گا کہ ماء جب وہ پہچانا جا چکا ہے کہ وہ پاک ہوتا ہے اصل میں، لہذا پانی اس جھوٹے سے ناپاک نہیں ہوگا جو کہ پہلے سے پاک ہے، لہذا اس پاک پانی کا استعمال کرنا واجب ہوگا اور اسے وضو کرنا واجب ہوگا۔ اور آدمی جب اصل میں بے وضو ہوتا ہے تو وہ اسی طریقے سے بے وضو باقی رہے گا اور اس کا حدث زائل نہیں ہوگا تعارض کی وجہ سے، لہذا تیمم کا ملانا واجب ہوگا۔ اور یہ والی بات نہ کہی جائے کہ پانی جب اصل میں پاک کرنے والا ہے تو پھر کیا احتیاج ہے تیمم کے ملانے کی، اس لیے کہ ہم یہ کہیں گے کہ اگر ہم پانی کو پاک باقی رکھیں تو آدمی کی اصل فوت ہو جائے گی اور وہ ہے بے وضو ہونا، لہذا یہ تقریر اصول نہیں رہے گی بلکہ تقریر ماء ہوگی صرف۔ اور یہ نہ کہا جائے کہ مباح کرنے والا اور حرام کرنے والا جب ان دونوں میں تعارض ہو جائے تو حرام کرنے والے کو ترجیح ہوتی ہے، لہذا واجب یہ ہے کہ حرام کرنے والے کو ترجیح ہو اور شک کی طرف نہ جایا جائے، اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ترجیح احتیاط کے لیے ہے اور احتیاط یہاں پر اس کو مشکوک قرار دینے میں ہے تاکہ وہ اس پانی سے وضو کرے اور تیمم کرے۔ اور سورہ حمار کا نام مشکوک اسی وجہ سے رکھا گیا ہے، یعنی تعارض کی وجہ سے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جہالت ہے، یعنی یہ والی وجہ نہیں ہے کہ سورہ حمار کا حکم مجہول ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کا جو حکم ہے لا ادری کی قبیل سے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم معلوم ہے اور وہ یہ ہے کہ وضو کرنا اور تیمم کرنے کا ملانا واجب ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر اور اس سے گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب دو روایتوں میں تعارض آ جائے تو پھر اقوال صحابہ یا قیاس کے ذریعے سے کسی ایک کو ترجیح دی جائے گی۔ پھر ہم نے گزشتہ سبق میں یہ والی بات بھی تفصیل سے پڑھی تھی کہ اگر اقوال صحابہ میں بھی تعارض ہے اور قیاس میں بھی تعارض ہے تو پھر چونکہ وجہ ترجیح موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر حکم کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تقریر اصول واجب ہوگی، یعنی جو چیز اس روایت سے پہلے یا اس قیاس سے پہلے یا اقوال صحابہ سے پہلے جس حالت میں جس طریقے سے موجود تھی وہ ان روایتوں کے بعد بھی اسی طریقے سے اسی حالت میں موجود رہے گی۔ پھر اس کی مثال کے طور پہ سورہ حمار کا مسئلہ آیا تھا، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں یہ والی بات بھی تفصیل سے بتا دی تھی کہ سورہ حمار کے اندر جو روایتیں ہیں ان کے اندر بھی تعارض ہے، یعنی جو جھوٹا ہے گدھے کا آیا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اس میں روایتوں کے اندر بھی تعارض ہے۔ اور اگر آپ اس کو قیاس کرتے ہیں تو قیاس یا تو آپ اس کو کریں گے اس کے پسینے کے اوپر یا آپ اس کو کریں گے اس کے دودھ کے اوپر، تو قیاس پہ بھی تعارض ہے، یہ بھی تفصیل سے ہو چکا تھا، یا پھر اس کا آپ قیاس کریں گے کتے کے جھوٹے پر یا بلی کے جھوٹے پہ، ان دونوں میں سے ہر ایک میں بھی اگر آپ قیاس کرتے ہیں تو یہاں پر بھی تعارض ہے۔ تو گویا کہ قیاس کے ذریعے سے بھی سورہ حمار کا حکم ہمیں صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہو سکا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر تقریر اصول یہ واجب ہوگا۔ تقریر اصول واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں پانی جب پہلے سے پاک ہے، کیونکہ پانی کا اصل یہ ہے کہ پانی پاک ہوتا ہے، لہذا اگر اس میں اس گدھے نے منہ مار بھی دیا ہے، گدھے نے اس پانی کو جھوٹا کر بھی دیا ہے، تو تقریر اصول کی روشنی میں ہم یہ کہیں گے کہ اس کے جھوٹا کرنے کے باوجود پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ پانی پاک رہے گا۔ اور جب پانی پاک ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس پانی سے وضو کرنا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے، آپ اس صورت میں تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آدمی کی اصل یہ ہے کہ آدمی بے وضو ہونے کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو وضو ہے یہ ایک عارضی حالت ہوتی ہے، اکثر و بیشتر آدمی جو ہے وہ ناپاکی، اس کو ناپاکی تو نہیں کہیں گے کیونکہ ناپاکی تو ہوتا ہے حد سے اکبر، البتہ اس کو چھوٹی ناپاکی یعنی بے وضو ہونے کی حالت یہ کہا جا سکتا ہے۔ آدمی اکثر و بیشتر اسی بے وضو ہونے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا یہ جو پانی ہے اس پانی سے وضو کرنے کے باوجود اس کے جو بے وضو ہونے کی حالت ہے وہ نہیں جائے گی اور آدمی بے وضو ہونے کی حالت میں برقرار رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تقریر اصول کی روشنی میں جو چیز جس طریقے سے روایت سے پہلے قیاس سے پہلے ہے اس کو اسی طریقے پر روایت کے بعد اور قیاس کے بعد بھی برقرار رکھا جائے گا۔ تو چونکہ آدمی اپنی اصل کے اعتبار سے حدث اس کی حالت ہوتی ہے، بے وضو اس کی حالت ہوتی ہے، لہذا اس سے وضو کرنے کے باوجود اس کا جو حدث ہے یہ زائل نہیں ہوگا، اس کے بے وضو ہونے کی حالت برقرار رہے گی۔ تو ظاہر ہے جب آدمی بے وضو
وضو ہونے کی حالت میں ہو اور وضو تو اس نے کر لیا ہے، وہ وضو گویا کہ ایک اعتبار سے کالعدم ہے، لہذا تیمم کا ملانا بھی اس شخص کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ دیکھیں یہ والی بات کریں، فلما تعارض ھذا کلہ، جب ان سب میں تعارض واقع ہو چکا ہے، یعنی سورہ حمار کے بارے میں جو روایتیں ہیں ان میں تعارض ہے، اور اگر آپ قیاس کرتے ہیں تو قیاس میں تعارض ہے، وانسد باب الترجیح، اور کسی ایک ذریعے سے ترجیح دے دیجئے، اس کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، وجہ ترجیح ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو پھر تقریر اصول واجب ہے۔ مطلب یہ کہ وضو اور پانی کا اپنی اصل پر برقرار رکھنا، ان میں سے ہر ایک اپنی اسی حالت پر برقرار رہے گا، لہذا یہ والی بات کہی جائے گی کہ پانی، جب یہ والی بات معلوم ہو چکی ہے کہ پانی طاہر ہے، روایات کے ذریعے سے اور ادلہ کے ذریعے سے پانی کا طاہر اور پاک ہونا جب یہ والی بات ثابت ہو چکی ہے، اپنی اصل اور حقیقت کے اعتبار سے پانی پاک ہوتا ہے، فلا یتنجس بہ، لہذا اگر گدھے نے اس پانی کو جھوٹا کر بھی دیا ہے تو گدھے کے جھوٹا کرنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ جب پانی پاک ہے تو پھر پاک پانی کے استعمال کرنا یہ بھی واجب ہوگا اور اسے وضو کرنا بھی واجب ہوگا۔ ظاہر ہے جب آپ کے پاس پاک پانی موجود ہے اور آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ اس پاک پانی سے وضو کریں۔ یہ تو ہو گیا کہ ہم نے پانی کو اس کی اصل کے اوپر برقرار رکھا ہے، اور آدمی اپنی اصل کے اعتبار سے کیا ہے کہ اس کو حد سے اصغر لاحق ہوتا ہے، یعنی وہ بے وضو ہونے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ آدمی اپنی اصل کے اعتبار سے محدث، یعنی اس کو حدث لاحق ہوتا ہے، حدث سے مراد ہے یہاں پہ حد سے اصغر یعنی بے وضو ہونے کی حالت۔ باقی کذالک، تو آدمی وضو کرنے کے بعد بھی اسی حالت پر باقی رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس کا حد سے اصغر زائل ہو جائے اور ہم یہ کہیں کہ آدمی باوضو ہو چکا ہے، لہذا اس کا جو حدث ہے وہ زائل نہیں ہوگا تعارض کی وجہ سے۔ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چونکہ قیاس کے اندر بھی تعارض ہے، لہذا روایتوں کے اندر بھی تعارض ہے، تو تعارض کی وجہ سے اس کا جو حدث ہے یہ زائل نہیں ہوگا اور آدمی بے وضو ہونے کی حالت میں برقرار رہے گا۔ تو جب آدمی بے وضو ہونے کی حالت میں برقرار ہے، لہذا تیمم کا ملانا اس کے ساتھ لازم اور ضروری ہے۔ اس کے اوپر ایک سوال ہی ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کے اصل پر برقرار رکھا جائے گا، تو پانی کی اصل تو یہ ہے کہ وہ طاہر بھی ہوتا ہے، وہ مطہر بھی ہوتا ہے۔ تو جب پانی پاک کرنے والا ہوتا ہے اور جب اس نے پاک پانی سے وضو کر لیا، تو آپ تیمم کا ملانا یہ کیوں اس کے ساتھ ضروری قرار دے رہے ہیں؟ جب اس نے پاک پانی سے وضو کر لیا تو اس کا وضو ہو جانا چاہیے، آپ تیمم کے ملانے کو لازم اور ضروری کیوں قرار دے رہے ہیں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تقریر اصول کا آپ کو بتایا کہ ہر چیز کو اس کے اصل پر برقرار رکھا جائے گا۔ اب یہاں پر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا حد سے اصغر اس کا زائل ہو چکا ہے اور پاک پانی استعمال کرنے کی وجہ سے یہ آدمی پاک ہو چکا ہے، تو آپ نے پانی کو تو اس کے اصل پر برقرار رکھا ہے، لیکن جو آدمی ہے، آدمی کو آپ نے اس کے اصل پر برقرار نہیں رکھا ہے۔ آدمی کے اصل کا بھی تو ہم نے خیال رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم نے پانی کے اصل کا خیال رکھنا ہے، بلکہ پانی کے ساتھ ساتھ آدمی کے اصل کا بھی خیال رکھنا ہے، اور آدمی کے بارے میں بھی ہم یہی والی بات کہیں گے کہ آدمی اپنی ناپاکی ہونے کی حالت میں برقرار رہے گا، اور یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ یہ کہیں کہ پانی سے اس کا حد سے اصغر زائل نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہی والی بات کر رہے ہیں کہ ولا یقال، یہ والا اعتراض نہ کیجئے کہ پانی جب اصل کے اندر مطہر ہے، پاک کرنے والا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے تیمم کو ملانے کی؟ تو اس لیے کہ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم پانی کو مطہر قرار دیں تو پھر آدمی کی اصل فوت ہو جاتی ہے، اور آدمی کی اصل کیا ہے؟ وہ ہے حدث، یعنی حد سے اصغر بے وضو ہونا۔ تو یہ تقریر اصول تو نہ ہوئی بلکہ تو تقریر ما ہوئی۔ ضابطہ تو یہ ہے کہ تقریر اصول ہر چیز کو اس کے اصل پر برقرار رکھا جائے، اور آپ یہاں پہ پانی کو تو اس کے اصل پر برقرار رکھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو آدمی ہے اس کو آپ اس کے اصل پر برقرار نہیں رکھ رہے ہیں۔ آدمی کو بھی تو اس کے اصل پر برقرار رکھے، اور آپ یہ والی بات کہیں کہ آدمی بھی بے وضو ہونے کی حالت میں ہی برقرار رہے گا۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور اعتراض بھی ہوتا ہے جس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ فقہ کا اصول ہے کہ جب مبیح اور محرم کے اندر تعارض واقع ہو جائے، یعنی ایک چیز ہے، اب اس کے بارے میں ایک دلیل سے اس کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے، دوسری دلیل سے اس کا مباح اور جائز ہونا ثابت ہوتا ہے، تو فقہ کا اصول یہ ہے کہ اس صورت کے اندر محرم یعنی حرام کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، جب سورہ حمار کے اندر تعارض واقع ہو رہا ہے، ایک روایت سے اس کا حلال ہونا ثابت ہو رہا ہے اور دوسری روایت سے اس کا ناپاک ہونا ثابت ہو رہا ہے، تو آپ یہاں پر بھی حرمت والی دلیل کو ترجیح دیں فقہ کے اصول کی وجہ سے۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ترجیح دی جاتی ہے، یعنی مبیح اور محرم میں جو محرم کو ترجیح دی جاتی ہے، یہ احتیاط کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو محرم ہے وہ فی نفسی ہی فی ذات ہی اس کو مباح کے اوپر مبیح کے اوپر ترجیح حاصل ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ احتیاط کی وجہ سے کہ آدمی حرام کے اندر نہ پڑ جائے، اس لیے اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جبکہ یہاں پر احتیاط کی صورت یہ ہے کہ پانی کو آپ مشکوک قرار دیں اور وضو اور تیمم دونوں کا حکم جاری ہو۔ تو اسی وجہ سے جو سورہ حمار ہے اس کو مائع مشکوک سے فقہا نے تعبیر کیا ہے، تاکہ دونوں جہتوں کا خیال رکھا جائے، اور احتیاط اسی کے اندر ہے کہ آپ اس پانی سے وضو بھی کریں اور اس وضو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے ساتھ تیمم بھی کریں، تاکہ دونوں جانبوں کا خیال اور لحاظ رکھا جائے۔ اگر آپ یہاں پہ اس پانی کو ناپاک قرار دیتے ہیں تو پھر ان روایتوں کا کیا بنے گا جس سے اس پانی کی حلت ثابت ہوتی ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ مبیح اور محرم میں جو محرم کو ترجیح دی جاتی ہے وہ احتیاط کی وجہ سے دی جاتی ہے، اور یہاں پر احتیاط اس چیز کے اندر ہے کہ آپ محرم کو ترجیح نہ دیں بلکہ آپ اس پانی کو مائع مشکوک قرار دیں اور وضو کے ساتھ ساتھ تیمم کے ملانے کو بھی لازم اور ضروری قرار دیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ولا یقال، یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ مبیح اور محرم، مبیح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مباح قرار دینا، اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور محرم کسی چیز کو حرام قرار دینا۔ جب ان دونوں میں تعارض واقع ہو جائے تو محرم کو ترجیح ہوتی ہے، تو لہذا واجب یہ ہے کہ یہاں پر بھی آپ محرم کو ترجیح دیں اور آپ شک کی طرف نہ جائیں اور اس پانی کو آپ مائع مشکوک قرار نہ دیں۔
لینا نقول، اس لیے کہ ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ جو ترجیح دی جاتی ہے محرم کو یہ تو احتیاط کی وجہ سے دی جاتی ہے، یعنی محرم کو فی نفسی ہی فی ذاتی ہی ترجیح حاصل نہیں ہے، بلکہ محرم کو احتیاط کی وجہ سے ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ اور یہاں پر احتیاط یہ ہے کہ پانی کو آپ مائع مشکوک قرار دیں تاکہ وہ شخص اس پانی سے وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے۔ وسمیہ ای سور الحمار مشکوکن، بات یہاں پر یہ ہے کہ جو سور حمار کو مشکوک قرار دیا گیا وہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہاں پر دلائل کے اندر تعارض واقع ہو رہا ہے، یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کا حکم معلوم نہیں ہے۔ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا حکم معلوم نہیں ہوتا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے حکم کے اندر شک ہے، مجھے اس کے حکم کے بارے میں یقین نہیں ہے، اس لیے میں اس کو مشکوک قرار دے رہا ہوں۔ تو یہاں پر جو ہم نے سورہ حمار کو مشکوک ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہا کہ ہمیں اس کا حکم معلوم نہیں ہے، یہ لا ادری کی قبیل سے ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہمیں اس کا حکم معلوم ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے اندر وضو کرنا اور وضو کے ساتھ تیمم کو ملانا واجب اور ضروری ہے۔ البتہ اس کو جو مائع مشکوک قرار دیا گیا ہے وہ اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ یہاں پر دلائل کے اندر تعارض پیش آ رہا ہے۔ دیکھیں یہ والی بات کریں کہ اس کا جو نام یعنی سورہ حمار کا نام جو مشکوک رکھا گیا وہ اسی تعارض کی وجہ سے رکھا گیا ہے، یہ وجہ نہیں ہے کہ جہالت ہے کہ ہمیں اس کا حکم معلوم نہیں ہے، یعنی یہ والی ہماری مراد نہیں ہے کہ اس کا حکم مجہول ہے اور ہم یہ کہیں کہ یہ والا جو مسئلہ ہے یہ لا ادری کی قبیل سے۔ لا ادری کی قبیل سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے، آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ سے لوگ مسئلے پوچھتے جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایک شخص نے آپ سے 50 مسئلے پوچھے، آپ نے 30 مسئلے اس کو بتا دیے، 20 مسئلوں کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ لا ادری، تو ہم یہ کہیں گے کہ جو 20 مسئلے ہیں یہ لا ادری کی قبیل سے، یعنی اس 20 مسئلوں کے شخص کو علم نہیں ہے۔ یہاں پر ایسی بات نہیں ہے کہ یہ والا جو سورہ حمار کا مسئلہ یہ لا ادری کی قبیل سے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا جو حکم ہے اس کا حکم معلوم ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ آپ نے وضو کرنا واجب ہے اور وضو کے ساتھ ساتھ تیمم کو ملانا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔